حاکم شاہ نے تراب کی طرف دیکھے بغیر مشال کو جواب دیا تھا۔ وہ تراب کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیاوی تعلیم، انجینئرنگ یا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ یقیناً نہیں، مگر دینی تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک پیمانے سے ماپنا ہی غلط ہے۔ اب اگر بالفرض دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی ڈگری ہونا لازمی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ 2 ارب سے زائد مسلمان مدرسوں میں داخلہ لے لیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تراب کا جواب سن کر حاکم شاہ کے چہرے پر مزید سلوٹیں آ گئی تھی۔ میں تم جیسے جاہل شخص سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر برصغیر میں صوفیہ نہ آتے تو تم اور تمہارا خاندان آج ہندو ہوتے۔ خدا کا قہر، جس دھرتی کے لوگوں کو مسلمان اولیاء اللہ اور صوفیہ نے کیا آج اس دھرتی پر تم صوفیہ کے خلاف بات کرتے ہو؟ صوفیہ نے پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی تھی۔ کیا خدمت کی اسلام کی آپ نے؟ صوفیہ کو برصغیر میں آئے 1000 سال ہو چکا ہے، مگر قرآن کا پہلا ترجمہ آج سے 100 سال پہلے کیا گیا۔ کیا برصغیر کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ کیا وہ لوگ عربی سے واقف بھی تھے؟ اگر نہیں تو آپ 900 سال تک کون سا دین ان کو پڑھاتے رہے؟ آپ نے صرف اپنی فرقہ واریت پر مبنی کتابیں لکھ کر لوگوں کو دی اور اللہ کی کتاب سے دور کیا آج قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ رہی بات کلمہ پڑھوانے کی، تو کلمہ پڑھوا دینا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر کسی کو ولی اللہ تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ آخر تم لوگوں سے امیدیں کیوں چھنینے پر تلے ہوئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے روزانہ درگاہ پر کتنے مجبور لوگ اپنی فریادیں لے کر آتے ہیں؟ دیکھی، انسانیت کو شفا ملتی ہے۔ وہ مریض جن کو ڈاکٹر لاعلاج کہا دیان کا علاج ہو جاتا ہے۔ آخر تم ان سے ان کی امید، ان کا آخری سہارا کیوں چھنینا چاہتے ہو؟ تمہیں درگاہ سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ وہاں لوگوں کو مفت کھانا ملتا ہے، لوگوں کے دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ کیا آپ اپنی جیب سے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ پیسہ آپ وہاں سے ہی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ نے قبروں پر عمارت بنانے، قبریں پکی کرنے اور قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا، اور یہ تینوں کام ہر درگاہ پر ہوتے ہیں۔ تو جو جگہ رسول اللہ کی نافرمانی کر کے بنائی گئی وہاں جانا میرے نزدیک حرام ہی ہوتا۔ آپ چاہیں تو مفت کھانا دیں یا گھر، رسول اللہ سے آگے کچھ نہیں۔ جب بندہ 2 جماعتیں رٹ لے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ گستاخ شخص، تم بھول رہے ہو کہ گول گنبد تو رسول اللہ کی قبر کے اوپر بھی موجود ہے، تو کیا وہاں جانا بھی حرام ہوگا؟ حاکم شاہ کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھی۔ بے شک میں نے 2 ہی پڑھی ہیں، مگر دونوں آنکھیں کھول کر پڑھی ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لے گئے تو ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو عام قبروں کی طرح کھلا چھوڑ دیتے۔ یعنی کہ رسول اللہ کی قبر کے گرد 4 دیواری اس لیے کی گئی کہ رسول اللہ کی قبر پر کوئی سجدہ نہ کرے، کیونکہ قبروں پر سجدہ حرام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا، میری شان کو حد سے زیادہ نہ بڑھا دینا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ مجھے تم سے خطرہ ہے کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لو۔ چلے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے گرد 4 دیواری کی وجہ احتیاط تھی کہ لوگ سجدہ نہ کر سکے۔ رہی گنبد کی بات، تو رسول اللہ کی قبر پر گنبد رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد رکھا گیا۔ یہ بات خود احمد رضا خان بریلوی، جس کو دنیا کے تمام پیر امام تسلیم کرتے ہیں، نے اپنی کتاب میں لکھی، یعنی کہ پہلے 600 سال کے مسلمانوں میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت گنبد کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی یا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ سیدنا عمر کے دور میں قصر و کسری مسلمان فاتح کر چکے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا خزانہ تھا جتنا آج امریکہ، چین اور روس کے پاس مشترکہ طور پر ہے، اور مسجد اقصائی کے اندر جو قبطہ الصخرہ دوم موجود ہے، اس پر گنبد سیدنا عمر کے دور میں ہی رکھا گیا۔ یعنی مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی تھا اور ٹیکنالوجی بھی، مگر پھر بھی پہلے 600 سال کے مسلمانوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا۔ لہذا اس گنبد کو آپ بنیاد نہیں بنا سکتے، یہ صرف تمہاری ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سب غلط ہے تو پھر وہاں لوگوں کی دعائیں کیوں قبول ہو جاتی ہیں اور کیسے لوگوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں؟ حاکم شاہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ مجھے بتائیں، ہندوؤں کی دعائیں کیوں قبول ہو جاتی ہیں؟ حالانکہ وہ تو مندر میں مانگتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ دعا قبول اللہ ہی کرتا ہے، اور وہ کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ آپ روٹی آگے رکھ کر جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں، روٹی منہ میں نہیں جانی۔ روٹی آپ کو خود ہی منہ میں رکھنی پڑے گی، اور پھر کن بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں۔ واللہ آپ سے بڑے ڈرامے باز میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ دل کا بائی پاس آپریشن بڑے بڑے ڈاکٹر کرنے سے گھبراتے ہیں، اور وہ آپریشن گھنٹوں چلتا ہے، اور آپ صرف ایک دم پھونک کر کہہ دیتے ہیں کہ دل کا بائی پاس ہو گیا۔ مطلب کیا کبھی کسی نے دیکھا بھی ہے کہ دم سے بائی پاس؟ ہمیں کیا پتا کہ دم سے بائی پاس ہوا بھی تھا یا نہیں۔ آپ ایسا کریں، میں ایک نومولود بچہ لے آتا ہوں۔
آپ دم کر دیں کہ اس کے ختنے بغیر کاٹے ہو جائیں، میں آپ کی بزرگی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کریں اگر آپ دم سے اتنا مشکل آپریشن دل کا بائی پاس کر سکتے ہیں تو ختنے کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ تراب نے مسکراتے ہوئے چیلنج کر دیا، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ تراب، تمہارے ماں باپ ساری عمر اس درگاہ سے منسلک رہے اور اسی درگاہ پر وہ رو رو کر تمہیں مانگتے رہے، اور تم ہی آج اس درگاہ کے خلاف بھونک رہے ہو۔ یاد کرو اس دن تم کیسے لاجواب ہو کر رہ گئے تھے، جب تم کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو تمہیں یہاں بھی لاجواب کر دوں، مگر نہیں، تم جاہل ہی بہتر ہو۔ چلیں آج دوبارہ لاجواب کر دیں اور بلائیں اپنے کسی پیر کو جو آپ کی مدد کو پہنچ پائے۔ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تراب نے جیب میں رکھی چابی زمین پر پھینک دی اور کہا، لاؤ کسی پیر کو جو قبر میں موجود ہو اور تمہاری دا سے یہ چابی اٹھا کر دے۔ تراب نے جان بوجھ کر درگاہ والا عمل دہرا دیا تھا۔ نہیں، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں چابی اٹھا دے۔ تراب بے اختیار ہنس دیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ حاکم یہی جواب دے۔ پیر صاحب، اللہ کا کب دعوی ہے کہ وہ اس طرح مدد کو پہنچے گا؟ بلکہ اللہ نے تو قرآن میں اس سے الٹ فرمایا ہے کہ وقت زبر عین زبر الف و زبر نون پیش و سکون الف آل الف لام سکون بے زیر تشدید زیر و الف لام تے تشدید زبر قاف سکون و الف مقصورہ چھوٹی ہے و لات زبر عین زبر الف و زبر نون پیش و سکون الف آل الف لام سکون الف زیر سے سکون میم زیر و الف لام سکون عین پیش دال سکون و زبر الف نون زیر و اتق و الف لام لام تشدید الف مقصورہ ہے زبر لت 6 5 ان اللہ شین زبر دال زیر چھوٹی یہ سکون دال پیش الف لام سکون عین زیر قاف زبر الف بے زیر الف لام میم حمزہ یہ دال لت 6 3 اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی اللہ نے تو کہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، کیا رسول اللہ نے اپنی تلوار یہودی کے پاس رکھ کر اس سے قرض لے کر اس کی مدد نہیں لی تھی؟ اللہ کا کہیں دعوی نہیں کہ وہ ظاہری اسباب میں آپ کی مدد کرے گا۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ فلاں ورد کریں تو آپ کا سائیکل بغیر پیڈل مارنے کے چل پڑے گا۔ ظاہری اسباب میں انسان کو خود محنت کرنی ہے۔ کیا رسول اللہ خود مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کام نہیں کرتے رہے؟ اب آپ لوگ چالاکی یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیروں کی مدد ثابت کرنے کے لیے مثالیں ظاہری اسباب کی دیتے ہیں اور مدد غیب میں مانتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کہیں گے کہ جی امی روٹی دے کر مدد کرتی ہے، تو جب امی مدد کر سکتی تو پیر کیوں نہیں؟ اللہ کے بندوں، مدد کا تصور غیب میں مدد مانگنے سے ہے، ظاہری اسباب میں نہیں۔ ایک بزرگ 100 سال پہلے گزر گئے، آپ ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ زندہ بندوں سے ظاہری اسباب میں مدد مانگی جا سکتی ہے، مگر جو بندہ مر چکا ہے وہ کسی بھی صورت مدد کو نہیں لا سکتا، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ لوگ قرآن کے پہلے صفحے پر ہی اٹک جائیں گئے۔ یک نابدوایک نستعین، یعنی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا آپ قرآن کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ ایک طرف آپ ہمیں یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں فلاں بزرگ اپنی قبر سے نکل آئے اور انڈیا کے بم پکڑتے رہے، مگر جب اسی بزرگ کے مزار پر بم چلا اور سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، تب تو پھر اس بزرگ سے بم نہ پکڑا جا سکا۔ اگر ہمارے بزرگ اپنی قبر پر چلنے والا بم نہیں پکڑ سکے تو یہ اعتراض پھر اللہ پر بھی بنتا ہے کہ لوگ حج کے لیے گئے اور وہاں کریم کر گئے اور سینکڑوں حاجی مارے گئے تھے۔ تم تو پھر یہ اعتراض اللہ پر بھی کرو گے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آئے مہمانوں کی حفاظت نہ کی۔ اب اگر تم یہ کہو گے کہ ان کی وہاں موت لکھی تھی، تو پھر جو لوگ مزار پر بم حملے میں شہید ہوئے ان کی موت وہاں لکھی تھی۔ یہ دوہرا معیار کیوں رکھا ہے؟ یہی منافقت ہے، تمہاری یہ دوہرا رویہ نہیں ہے۔ آپ کا دعوی ہے کہ آپ کے بزرگ حفاظت کرتے ہیں، مگر اللہ کا ایسا کوئی دعوی نہیں کہ وہ حفاظت کرے گا۔ کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا اللہ نے بقدر ایفرٹ بقدر محنت رکھی ہے، جو بھی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ رہی بات بیت اللہ میں مرنے والوں کی، تو اللہ نے ان کی کیا حفاظت کرنی؟ اللہ نے تو کعبہ کی حفاظت نہیں کی، اللہ بے ابابلوں کی مدد سے ایک بار ہی کعبہ بچایا تھا۔ اس کے بعد نہیں، یزید کے دور میں یزیدی افواج نے مکہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ پر چڑھائی کر دی، یہاں تک کہ غلاف کعبہ جل گیا۔ تو کیا اللہ نے کعبہ کی حفاظت کی؟ یزیدی افواج نے 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے، یہاں تک کہ مسجد نبی میں اذان تک نہ ہوئی۔ تو کیا اللہ نے حفاظت کی؟ پھر عبدالملک بن مروان کے دور میں حجاج شبہ یوسف نے کعبہ پر چڑھائی کر کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو کیا اللہ نے حفاظت کی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، جس طرح آپ معاملات چلاتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ وہ اس طرح مدد کو پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پہنچ نہیں سکتا، اللہ چاہے تو مدد کو آ جائے، وگرنہ نہیں۔ یہ دنیا بقدر محنت ہے، دنیا میں وہی کامیاب ہے جو محنت کرے گا، مگر حساب کتاب پھر قیامت کو ضرور ہوگا کہ انسان کس کام کے لیے محنت کرتا رہا۔ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر سوئچ میں دے دے تو آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا۔ آپ خودکشی کر کے یہ کہے کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے خود تقدیر کو اپنے اوپر غالب کیا ہے۔ آیت الکرسی صرف ناگہانی آفات سے بچاتی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ ایت الکرسی پڑھ کر نہر میں چھلانگ لگا دیں کہ آیت الکرسی بچا لے گی۔ جاہل شخص، یہ دنیا چل ہی صوفیہ اور درگاہوں کے توسل سے رہی ہے۔ اللہ نے ہر شہر میں کسی غوث کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو اللہ کے حکم پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی حاجت راوی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہی ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ ہی کی مدد سے وہ انسانیت کی خدمت پر مامور ہیں۔ تم ان کی ایک نگاہ کی عتاب نہیں لا سکتے۔ تم جیسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی موت آپ مر گئے، آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا اور ہمارے بزرگوں کے مزار آج بھی روشن ہیں۔ یہ کھلی دلیل ہے کہ اللہ حق کو ہمیشہ نمایاں رکھتا ہے۔ اگر نام و نشان مٹ جانا ناحق ہونے کی دلیل ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کتنے پیغمبروں کے نام جانتے ہیں؟ 1,24,000 میں سے 24 کے نام بھی آج لوگوں کو یاد نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب ناکام ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہندوؤں کے قدیم ترین مندر آج بھی موجود ہیں، تو کیا ان کو حق پرست مان لیں؟ اور ہمارا کام منوانا نہیں ہے، صرف حق بات پہنچا دینا ہے۔ اگر ولی ہر دور میں بے مثال طاقتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کی ایک نگاہ زمین ہلا سکتی ہے، آسمان چیر سکتی ہے، تو پھر میں اپنی ذات کو بنیاد بنا کر کہتا ہوں اگر بالفرض میں اللہ کا ولی ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میری نگاہ زمین ہلا دے، اور پھر بھی میں یوٹیوب سے رسول اللہ کی شان میں بننے والی گستاخانہ فلمیں نہ کروا سکوں، فرانس میں ہونے والی گستاخیاں نہ رکھوا سکوں، تو پھر لعنت ہے میری بزرگی پر۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں آنے والے ہو تو میں کسی صورت یہاں نہ آتا۔ تم گستاخ اولیاء، گستاخ رسول اور کافر و مرتد ہو، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ پیر حاکم شاہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مشال تمام کوششوں کے باوجود بھی اس کو روک نہیں پائی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کبھی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی چل رہا ہے۔ خاندان میں سے ایک بندہ پیر ہوتا ہے اور پھر پورا خاندان فارغ رہتا ہے، کیونکہ ایک پیر ہی مال اتنا بنا لیتا ہے۔ دراصل اس میں قصور پیروں کا بھی نہیں، اصل قصور مریدوں کا ہے۔ مرید جتنا جاہل ہوگا، پیر اتنا ہی پہنچا ہوا ہوگا۔ دیکھیں، مارکیٹ میں آپ کو ہر رنگ ہر ورائٹی کے پیر ملیں گے۔ شوشو سے لے کر ننگے شاہ اور ننگے شاہ سے لے کر کرنٹ بابا تک ہر کوئی اسلام کے نام پر کاروبار کر رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت کرواتے ہیں، دھمال سے ڈانس تک اور سگریٹ سے چرس تک ہر کام کرتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ نیک بھی ہوں تب بھی اسلام میں پیروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ان کے دعوے سنتے جائیں، جی فلاں بابا جی نے سمندر روک رکھا ہے، فلاں نے بم پکڑ لیے، فلاں مرنے کے بعد زندہ ہو گیا، فلاں دم سے دل کا بائی پاس کر دیتا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں دنیا چلا رہا ہے۔ سب فراڈ ہے، سب کہانیاں ہیں۔ آپ میری یہ باتیں کسی جگہ لکھ کر محفوظ کر لیں۔ دنیا چلانا تو دور، آپ ایک جہاز لیں اور اس کو 1000 فٹ کی بلندی پر لے جائیں اور پھر پائلٹ کو وہاں سے نکال دیں کہ بھائی تو پیراشوٹ سے نکل، اور پھر دنیا کے سب سے بڑے پیر کو اس جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھا دیں کہ پیر صاحب آپ جہاز کو واپس زمین پر اتار دیں۔ آپ میری بات لکھ لیں کہ اس جہاز میں اس پیر کا کوئی مرید بھی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پیر صاحب جہاز لینڈ نہیں کروا سکتے۔ دنیا چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اخیر جی دل کا بائی پاس کر دیتے ہیں، گردے واش کر دیتے ہیں۔ یار جو بندہ اتنا کچھ کر دیتا ہے، کیا وہ دم سے ختنے نہیں کر سکتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ کبھی اس طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ ختنے تو نظر آ جائیں گئے کہ ہوئے یا نہیں۔ اب قیامت تک کوئی یہ دعوی نہیں کرے گا کہ فلاں نے کشتی نکال دی، فلاں نے زندہ کر دیا، کیونکہ یہ جدید دور ہے۔ لوگ آپ سے ویڈیوز مانگیں گے اور وہ آپ کبھی دے نہیں سکتے۔ زندگی میں ایک بار قرآن کو کھولیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آخر خدا آپ سے چاہتا کیا ہے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ جس خدا کا تعارف ہمیں کروا گیا تھا، اس خدا اور اصل خدا میں کتنا فرق ہے۔ یہاں مشہور کیا ہے کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گئے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گئے، تو کون سی ماں بچے کو جہنم میں پھینکتی ہے؟ یہ سب کہانیاں صوفیہ کی جانب سے مشہور کی گئی اور اللہ کا تعارف ایسے کروا گیا جیسے کہ وہ ہم سے حساب مانگے گا ہی نہیں، ہمیں صرف مسلمان ہونے پر بخش دے گا۔ خدا اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں 3 دفعہ نبی آخر ازمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر بالفرض میں محمد رسول اللہ بھی کوتاہی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ تو جب نبی کے لیے اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی تو آپ مسلمان کس باغ کی مولی ہے؟ وہ چاہے تو سب کو معاف کر دے اور وہ چاہے تو سخت حساب لے، اور بے شک یہ اسی کا اختیار ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محبوب کو ہمیشہ تمام طرح خامیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ محبوب کبھی مکمل نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ خامیاں ہوتی ہیں، مگر ان خامیوں کے ساتھ محبوب کو قبول کرنا ہی محبت ہے۔ تراب عامل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، تراب یہ آخری موقع ہے، شاید اس کے بعد تمہارے لیے فیصلہ لینا مشکل ہو، تم ابھی چاہو تو راستہ بدل سکتے ہو، میں تمہارے قابل کبھی نہ تھی۔
بس عمل میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ تم میرے حق میں دا کرنا کہ خدائے بزرگ و برتر مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکوں، اور نکاح کے فوری بعد تمہارے ماں باپ کو بھی سمجھا سکوں کہ بیٹیاں لاوارث نہیں ہوتی کہ کسی کو بھی دے دی جائیں۔ لڑکیوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ طراب کے چہرے پر چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ مطلب ابھی مجھے ماں باپ کا پیار حاصل کرنے کے لیے نکاح تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے، عمل میں نکاح سے پہلے تو تمہارے ماں باپ سے تمہاری بات نہیں کر سکتا نا؟ کیا سوچے گے یار، اب شادی کے بعد میں کس کس کا پیار لوں گی؟ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، یا سسرال والوں کا؟ میرا کوئی ذکر نہیں۔ طراب بناوٹی غصے سے بولا، آپ اپنے حصے کا کر چکے ہیں جناب، اب دوسروں کو بھی موقع دیں۔ طراب کو مسکراتا دیکھ کر عامل بھی ہنس دی تھی۔ طراب اور عامل کی منگنی ہو چکی تھی اور نکاح کے لیے طراب کی ڈگری مکمل ہونے تک کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ عامل مختلف مختصر علمی کورسز، سیمینارز اور ادبی محفلوں میں شرکت کرنا شروع ہو گئی تھی، جہاں اس کی خود اعتمادی، فیصلہ سازی، بنیادی انگلش اور اردو سیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ مرحا کا نکاح عامل کے سابقہ منگتر کے ساتھ کر دیا گیا۔ مرحا اور صدرہ کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا تھا۔ مرحا اپنے ہی کھودے گڑھے میں دفن ہو چکی تھی۔ طراب، تمہیں پتا ہے کہ میں نے تحقیق کر کے پتہ لگایا کہ تمہاری منگنی کا سب سے بڑا فائدہ مجھے کیا ہوا ہے؟ طراب، جو کافی دیر سے کتاب میں گھسا ہوا تھا، حیرانی سے عادل کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی، میری منگنی پر تم نے کیا تحقیق کر لی؟ بس بھائی، تحقیق کے بعد یہ فائدہ پتا چلا کہ اب مجھے بیٹریاں چارج نہیں کرنی پڑتی۔ واہ، کیا تحقیق ہے! طراب کتاب نیچے رکھ کر زور زور سے تالیاں مارنے لگا تھا۔